بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جعفر طیار حضور کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی کے حقیقی بھائی ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ کہ یہ سارا کا سارا خاندان بلکہ پوری آل محمد سخاوت، شجاعت و بہادری میں ممتاز ہے، لیکن حضرت جعفر کا مساکین کے ساتھ کچھ خاص تعلق تھا۔ ان کا زیادہ تر اٹھنا بیٹھنا غرباء کے ساتھ ہوتا تھا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو کفار نے بہت زیادہ تکلیفیں دینا شروع کر دیں۔ کفار کی تکلیفوں سے تنگ ہو کر حبشہ کی طرف ہجرت کر لی۔ کفار نے سازش کی اور ان کے پیچھے چلے گئے تاکہ کسی طرح سے ان کو حبشہ سے واپس لایا جائے۔ وہ کافر جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس پہنچے تو بہت زیادہ تحفے تحائف لے کر گئے تاکہ وہ ہماری باتوں میں آ جائے اور انہیں واپس مکہ بھیج دے۔ نجاشی بادشاہ نے کہا کہ پہلے تو میں تحقیق کروں گا، اگر وہ مطمئن نظر آئے تو میں انہیں آپ کے ساتھ بھیجوں گا۔ تو نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر طیار اور ان کے ساتھیوں کو اپنے پاس بلایا۔ جب یہ حضرات نجاشی کے دربار میں گئے تو انہوں نے بادشاہ کو سجدہ نہ کیا، جس کا ان کافروں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ اے بادشاہ، انہوں نے آپ کو سجدہ بھی نہیں کیا، کیونکہ وہاں کا رواج تھا کہ جو بھی بادشاہ کے دربار میں جاتا تو سجدہ کرتا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول آئے ہیں، وہ ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنے کا کہتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنے سے روکتے ہیں۔ تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ آپ کے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کا کچھ حصہ مجھے سناؤ۔ حضرت جعفر طیار نے انہیں سورہ مریم کی کچھ آیات سنائیں، جسے سن کر وہ بہت زیادہ رونے لگا، اور اس کے ساتھ جو پادری موجود تھے وہ بھی بہت زیادہ روئے، اتنے زیادہ روئے کہ ان کی داڑیاں تر ہو گئیں۔ قرآن پاک کی آیات سن کر نجاشی بادشاہ کہنے لگا کہ یہ قرآن پاک سچا ہے، اور ان کافروں کو جو ہدیہ لے کر نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچے تھے تاکہ ان تحفے تحائف سے خوش ہو کر بادشاہ انہیں ہمارے حوالے کر دے گا، نجاشی بادشاہ نے انہیں ان کے ہدیے واپس کر دیے، جس کی وجہ سے ان کو منہ کی کھانا پڑی اور واپس لوٹ گئے۔ اس کے بعد یہ حضرات مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ مدینہ پہنچ کر غزوہ موطا میں شریک ہوئے۔ غزوہ موطا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک بہت بڑا معرکہ تھا۔ اس معرکہ میں حضرت جعفر طیار نے بہت بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا، جس کا واقعہ بہت ہی دل دہلا دینے والا ہے۔ اس غزوہ میں حضور نے 3000 لوگوں کا لشکر تجویز فرمایا، اور اس لشکر کا امیر سب سے پہلے نمبر پر حضرت زید بن حارثہ کو بنایا۔ حضور نے فرمایا کہ جب یہ شہید ہو جائیں تو اس کے بعد حضرت جعفر طیار امیر ہوں گے۔ جب معرکہ شروع ہوا تو کمان حضرت زید کے ہاتھ میں تھی، جسے انہوں نے زبردست مقابلہ کر کے خوب نپایا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ جب حضرت زید شہید ہو گئے تو اس کے بعد جنڈا حضرت جعفر طیار کے پاس آ گیا۔ جب یہ اس قافلے کے امیر بن گئے، جو کہ مسلمانوں کا 3000 کا لشکر تھا، لیکن سامنے مقابلہ کے لیے کفار کے 2 لاکھ فوجی تھے، حضرت جعفر طیار نے ایسا بہادری کا مظاہرہ کیا اور ٹھان لی کہ اب واپس نہیں جانا۔ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے گھوڑے کے پاؤں خود ہی کاٹ دیے، تاکہ نہ گھوڑا ہوگا اور نہ ہی واپس جاؤں گا، اور کچھ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ جنت کیا ہی اچھی چیز ہے، اور اس کے قریب ہونا کیا ہی اچھا ہے، اور اس کا پانی کتنا ٹھنڈا ہے۔ روم کے لوگوں پر عذاب کا وقت آ گیا ہے، مجھ پر بھی لازم ہے کہ ان کو ماروں۔ یہ اشعار پڑھے اپنے گھوڑے کے پاؤں تو پہلے ہی کاٹ چکے تھے تاکہ واپسی کا خیال بھی نہ آئے۔ حضرت جعفر طیار نے تلوار لی اور کافروں کے جتھے میں گھس گئے۔ قافلے کا امیر ہونے کی وجہ سے ان کے ایک ہاتھ میں جھنڈا تھا اور دوسرے ہاتھ سے بجلی کی تیزی کی طرح تلوار چلا رہے تھے، جس سے رومی سپاہیوں کی گردنیں نیچے گرتی نظر آ رہی تھیں۔ لڑائی کے دوران حضرت جعفر طیار کا ایک بازو کاٹ دیا گیا تاکہ جھنڈا نیچے گر جائے، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔
اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور جھنڈے کو اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کافروں نے ان کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا، تو قربان جاؤں ان کی بہادری پر کہ جب ان کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا تو انہوں نے دونوں بازوؤں سے جھنڈے کو تھاما اور اپنے منہ سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا۔ ایک کافر بدبخت نے پیچھے سے وار کر کے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، جس سے وہ گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر طیار کی عمر 33 سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے حضرت جعفر طیار کے جسم کو دیکھا اور اس کو اٹھایا تو ان کے جسم مبارک کے اگلے حصے پر 90 زخم تھے۔ حضرت جعفر کے دونوں بازو کٹ کر جسم سے الگ ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے انہیں پر عطا فرما دیے۔ حضور نے انہیں جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے دیکھا، جس کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ طیار لگا دیا گیا، یعنی پرواز کرنے والا۔ اللہ اکبر! کیسے جرأت و بہادری سے مقابلہ کیا کہ مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ رہتی دنیا تک ان کا نام ایک روشن تارے کی طرح چمکتا رہے گا۔ جب حضرت جعفر طیار شہید ہوئے تو حضور ان کے گھر تعزیت کے لیے تشریف لے گئے، تو حضور نے ان کے بیٹوں عبداللہ، اون اور محمد کو بلایا جو کہ ابھی کم عمر تھے۔ ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ہی زیادہ مال سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ تمام برکات عطا فرمائے اور ان حضرات کی طرح حضور سے سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آسانی کے ساتھ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، والسلام۔